ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ میرے 2-3 جملے لکھ لینا اس وقت، ساری چیزوں کو خدا چھوڑ کے بیٹھ کر لکھ لینا تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کو رب سمجھنا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ لکھیے، آپ کا دل اس چیز پر مائل ہو جائے کہ رب کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اس کو اللہ مانے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے پھر اس کا اظہار کریں، شہادہ۔ پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہنے کو تیار ہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتی ہوں۔ بی بی آسیہ کی مثال آپ پڑھیں گے آگے 28ویں پارے میں بھی، اور پیچھے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ کو رب ماننا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ بہت سارے، کیا سارے، بلکہ فرعون تک اس کو مان گیا تھا، ابو جہل تک مان گیا تھا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا، اس پہ آ کے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لیکن اوپرے دل سے۔ ابو جہل کہہ نہیں سکا کیونکہ بڑا ہی جرأت والا تھا۔ ابو طالب نے کہا نہیں کیونکہ وہ خاندان سے ڈر گئے تھے، برادری سے ڈر گئے تھے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کہہ چکا تھا لیکن دل نہیں مانا۔ اظہار کے بعد جو تیسرا اور آخری درجہ نا وہ ثم استقاموا ہے، یہ تو پیدائشی مسلمانوں کو بھی نہیں نصیب ہوتا۔ اللہ ہماری انگلی پکڑ لے۔ استقامت میں قیامت ہے، اور جہاں یہ آیتیں اتر رہی تھی وہاں نہ نماز، نہ روزہ، نہ پردہ، صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ بلال کو کوڑے پڑتے تھے۔ اور آج بھی آپ 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، تسبیح پکڑ لیں 1000 دانے کی اور بیٹھ جائیں کسی جگہ چوراہے پہ پڑھیں، کوئی مخالفت نہیں، کچھ نہیں کوئی کہے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ پانی کی بوتلیں لے کر آ جائیں کہ لو بھائی ذرا دم کر دو، دم کروانے کے لیے لوگ آ جائیں گے، لوگ آپ کو نیک سمجھیں گے۔ لیکن جہاں عملی طور پر آپ اللہ کو رب بنانا چاہیں گے، اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی بھی ماننے کی خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے مرضی کا بننا چاہیں گے، تو سب لوگ پریشان کریں گے آپ کو۔ پھر مشکلات کی ایک نہ ختم ہونے والی چین شروع ہو جائے گی۔ آپ جب اپنے گھر میں دین کو نافذ کرنے کی بات کریں گے تو استقامت کی ضرورت پڑے گی، مشکلات ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی۔ اور یاد کر لیں سورۃ مائدہ کی آیت وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ مخالفت باہر سے آتی ہے، ملامت گھر سے ہوتی ہے، لوگ اپنا بن کر آپ کو اللہ سے ناراض کریں گے، اللہ سے دور کریں گے۔ آپ سود کے خلاف بات کیجئے، پھر دیکھیے ذرا ہوتا کیا ہے۔ آپ ذرا پردے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے۔ آپ سیگریگیشن کی بات کیجئے، آپ رسم و رواج کو پیچھے ڈال کر سنت طریقوں پر اپنانے کی بات کریں، پھر گھر میں گڑبڑیں ہوں گی۔ یہ ثم استقاموا کا درجہ بڑا مشکل درجہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا دین سٹیگنٹ دین نہیں ہے، ڈائنامک ہے۔ سٹیگنٹ کہتے ہیں کھڑا پانی، آپ کہتے ہیں کھڑا پانی ناپاک ہوتا ہے جب تک اس کی کوانٹٹی ایک خاص حد تک بڑھ نہ جائے۔ ہمارے دین میں ایک تحریک ہے۔ اللہ کے نبی جس دور میں لوگوں کو یہ آیات سنا رہے تھے نا، تو دلوں میں جب ربنا اللہ بیٹھ جاتا تھا نا تو وہ جا کر سو نہیں جاتے تھے، یا مکہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر پڑھنا نہیں شروع ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہی ہے۔ آج ہم پیدائشی مسلمانوں نے سوچ لیا کہ قرآن کے ساتھ ایک رسمی تعلق، صرف رسمی، شعوری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنے مظاہرے ہیں آج ہمارے دین کے نام پر، دین پہ۔ کوئی ہم خدا چھوڑے بیٹھے لوگ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ